پچھلی اتوار کا دن تھا جب میں، میرے بہت ہی پیارے چاچو اور کزنوں نے ایسے سفر کا پلان بنایا جو ایک زیارت نہیں بلکہ ایک راز سے بھرپور سفر تھا۔ ہم نارووال کے قریب قلعہ صوبہ سنگھ سے تلونڈی بھنڈرا کے امام بارگاہ کی طرف نکل پڑے، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا پہلے نظر آ رہا تھا۔ راستے میں ہمیں کچے راستوں سے گزرنا پڑا اور کھیتوں کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے آگے بڑھنا پڑا۔ راستے میں ہم علی پور سیداں سے ہوتے ہوئے پیر جماعت علی شاہ کے دربار سے گزرتے ہوئے بہت سے گاؤں کو ہم نے پیچھے چھوڑا، جن میں پانچ گرائیاں، لاہالیاں، بڈھا ڈول اور مختلف قصبوں گاؤں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پر اللہ کے حکم سے پہنچ گئے۔ اگر آپ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لازمی گائیڈ کریں۔ فائنلی ہم 1-1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ادھر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے شبیہ ذوالجناح کو دیکھا، جو کہ ایک کھلی جگہ پہ رکھا گیا تھا۔ یہ شبیہ ذوالجناح کی زیارت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ہر سال محرم الحرام میں شبیہ ذوالجناح کی زیارت کو برآمد کروایا جاتا ہے اور جلوس کے روٹ پہ اس کو لے کر جایا جاتا ہے۔ جب ہم امام بارگاہ پہنچے تو وہاں کا ماحول بہت ہی پرسکون تھا، لیکن کچھ ایسا تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ ہم نے امام بارگاہ کا دورہ کیا، دعا کی، لیکن یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ اور بھی تھا جو ہمیں سمجھنا باقی ہے۔ امام بارگاہ بہت ہی زیادہ وسیع و عریض اور اچھے خاصے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا۔ یہاں پہ مختلف قسم کی شبیہات رکھی گئی تھیں۔ امام بارگاہ کی خوبصورتی، شان و شوکت، سفید دیواریں دیکھ کر ایک روحانیت کے ماحول کا احساس ہوتا تھا۔ امام بارگاہ کا اندرونی حصہ ایک الگ ہی دنیا تھی، جبکہ مرکزی ہال میں قالین بچھایا گیا تھا جو کہ خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سی رونق تھی، حتیٰ کہ دل میں عجیب سی تسلی محسوس ہوتی تھی۔ امام بارگاہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور صاف ستھری تھی۔ یہاں پہ ٹائل ورک کا کام کیا گیا تھا۔ امام بارگاہ کا اندر کا نظارہ بھی حیرت انگیز تھا۔ دیواروں پر قرآنی آیات کی خوبصورتی، خطاطی، روشنیوں کا جادو، خوشبوؤں کی مہک نے وہاں کے ماحول کو اور بھی روح پرور بنا دیا تھا۔ ہم نے وہاں پہ جا کے سجدہ سلام کیا، دعا کی، دل میں ایک عجیب سی تسلی محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چاچو، جو کہ تلونڈی بھنڈرا کی ایک شان پہچان ہے، انہوں نے ہمیں بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہاں کے معجزات کے بارے میں بتایا جو کہ یہاں پہ رونما ہوئے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی رونق تھی، جیسے ہر چیز اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہو۔ امام بارگاہ کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ جگہ نہ صرف ایک مذہبی مرکز ہے بلکہ یہاں پہ ایک دینیات سینٹر بھی بنایا گیا ہے۔ چاچو، جن کا نام حاجی غلام محمد ہے، ان کا محلے داروں کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار، سلوک، اتفاق ہے۔ یہاں پہ سنی شیعوں میں بہت زیادہ اتفاق پایا جاتا ہے اور محرم الحرام میں خصوصی طور پہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ تعاون کیا جاتا ہے۔ یہ باہر چراغاں کا ایک اہتمام کیا گیا ہے جو کہ سٹیل کے بہت بڑے ایک مرتبان یا برتن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس سفر کے پیچھے کیا راز تھا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بھی ایسی روحانی مسٹیریس جرنی کا حصہ اپنے آپ کو بنایا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس امام بارگاہ کو 2 حصوں میں پارٹیشن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک سائڈ پہ مردانہ ہال ہے جبکہ دوسری سائڈ پہ لیڈیز ہال ہے۔ ابھی جس سائڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مجلس اعزا کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ابھی یہاں پہ بچے دینیات کا ٹیسٹ دے رہے تھے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم پھر باہر آ گئے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا ہے جو کہ بیاد شہزادہ علی اصغر کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں سے پھر میں نے پانی پیا ایز تبرکن، اور یہ جو پانی کی سبیل ہے، یہاں سے پورا علاقہ مستفید ہوتا ہے۔ یہ ہر خاص و عام کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے بازار کا چھوٹا سا وزٹ کیا، لوگوں سے ملے اور یہاں سے برفی لی جو کہ بہت ہی زیادہ فیمس تھی یہاں کی، تاکہ گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے کے جایا جا سکے۔ یہ بٹ صاحب ہیں جنہوں نے پیور اور خالص کھوئے کی برفی بنا رکھی تھی۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔